السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا مثير له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب ذوالجلال کے لیے، جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا پروردگار ہے، اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہم سب اس کے کمزور و ناتواں بندے ہیں. وہ ہمارا خالق و مالک، پالنہار اور پروردگار ہے. ہر پل ہر لمحہ کروڑ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد عربی، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز و محترم سامعین اکرام، فرزندان اسلام،
بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے چند مہینے اشہر الحج کہلاتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، الحج اشہر معلومات، حج چند معلوم مہینوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ یہ شوال المکرم کا مہینہ اور اس کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ اور پھر ذی الحج کے 10 دن، یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں، حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی حج کی نیت سے احرام باندھ کر جانا چاہے تو شوال کی 1 تاریخ سے، 1 شوال المکرم سے آدمی حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ حج کے ارادے سے آدمی ان مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں احرام نہیں باندھ سکتا۔ ہاں، عمرے کے ارادے سے احرام باندھ کر جا سکتا ہے، لیکن حج کے ارادے سے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج، انہی مہینوں کے اندر احرام باندھا جاتا ہے۔ گویا اللہ جل شانہ کے یہاں یہ ایام، یہ مہینے مقرر ہیں، اشہر حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو متعین کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان مہینوں کی، ان ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ہر انسان زندگی کے اندر سکون چاہتا ہے، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے قریے کا رہنے والا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سکون چاہتے ہیں۔ انسان سکون کی تلاش میں سرگردہ رہتا ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے ایک بہترین گھر مل جائے، مکان مل جائے، بنگلہ مل جائے، رہنے کے لیے آرام دہ گھر مل جائے تو مجھے سکون مل جائے گا۔ ہر آدمی اپنے اپنی سوچ کے مطابق سکون کے لیے ایک آدمی آئیڈیل بناتا ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ مجھے بہترین کار مل جائے، گاڑی مل جائے تو مجھے سکون مل جائے گا۔ کوئی سوچتا ہے کہ مجھے فلاں خاندان میں، فلاں جگہ پر میری شادی ہو جائے تو مجھے سکون مل جائے گا۔ ہر آدمی اپنی اپنی سوچ کے مطابق سکون کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ میرے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہے تو میں اس پیسے سے سکون حاصل کر سکوں گا۔ میرے دوستو، پیسے سے تو کتابیں آدمی خرید سکتا ہے لیکن علم نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے آدمی دوا خرید سکتا ہے لیکن شفا نہیں خرید سکتا۔ پیسے سے آدمی نرم نرم بستر اور گدے خرید سکتا ہے لیکن نیند خرید نہیں سکتا۔ نیند کے لیے آدمی نیند آور دواؤں کو کھاتا ہے، نیند کی گولیاں کھا کر سوتا ہے، نرم نرم بستروں سے اسے نیند نہیں آتی۔ پیسے سے آدمی کالا خضاب خرید سکتا ہے لیکن جوانی خرید نہیں سکتا، شباب نہیں خرید سکتا۔ تو پھر میرے دوستو، سکون کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار لوگوں، سنو، سکون جس کی تلاش میں تم سرگرداں ہو، مارے مارے پھر رہے ہو، اور تم سکون کو یہاں وہاں تلاش کر رہے ہو، یہ سکون دراصل میرے ذکر کے اندر موجود ہے، میری یادوں میں موجود ہے، میرے وابستگی میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا آدمی لو لگائے گا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا، اتنا آدمی کی زندگی میں سکون آئے گا۔ کتنی وابستہ ہے تسکین تیرے نام کے ساتھ، کتنی وابستہ ہے تسکین تیرے نام کے ساتھ، کانٹوں میں بھی آ جاتی ہے نیند آرام کے ساتھ۔ اگر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون دے دے
تو کانٹوں پر بھی سوتا ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اسباب بنائے ہیں، سکون کے اسباب، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آدمی کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پہ دھرے بیٹھ جاؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کمائی کمانے کے لیے جستجو کرنے اور کوشش کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فریضۃ بعد الفریضہ الکسب الحلال، اللہ کے فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ حلال مال کو کمانا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ان اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا فرض ہے، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ یہ اسباب ہی ہیں، لیکن ان اسباب سے سکون نہیں ملتا۔ اسباب تو اختیار کرنا ہے، لیکن اصل سکون جو ملتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ملتا ہے، اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے مشقت کے اسباب ہیں، تکلیف کے اسباب ہیں، مصیبتوں کے اسباب ہیں۔ ان مصیبتوں سے آدمی کو مصیبت نہیں ملتی، بلکہ اللہ کے حکم سے مصیبت۔ آرام بھی اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے آدمی کو سکون ملتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ارادے سے آدمی کو جو بھی تکلیف کے اسباب جو بھی ہیں، لیکن تکلیف کے اسباب سے تکلیف نہیں ملتی۔ ہاں ضرور چاقو کے اندر کاٹنے کی صفت اللہ نے رکھا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبونے کی صفت رکھا ہے، لیکن ڈبونے میں وہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، جتنے راحت و آرام کے اسباب ہیں، یہ اسباب کے درجے میں ہیں، لیکن اصل راحت و آرام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے عطا فرمائے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی واقعات بیان فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید ہمارے ایمان کو بنانے کی کتاب ہے، ہمارے اعمال کو درست کروانے کی کتاب ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں، قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا یہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن سے وابستگی جب ہم کو ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ قرآن سے جتنی دوری ہوتی ہے تو اتنا ہی ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ آج میرے دوستوں، ہم لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کی فرصت نہیں، قرآن کو سمجھنے کی فرصت نہیں، حالانکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں ہم کو ایسے بہترین اسباب عطا فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے سے، ان اسباب کے ذریعے سے ہم کیا ہے، علم کو حاصل کر سکتے ہیں، ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عاشق، اور اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معشوق۔ جب کسی عاشق کو اپنے معشوق سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب مجھے میرے معشوق سے بات کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ نے اتنا پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر شروع کر دی، اللہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ، بس اتنا کہنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اے اللہ یہ میرا عصا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آگے فرمایا، قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا، میں اللہ یہ میرا عصا ہے، اس سے میں ٹیک لیتا ہوں، اس سے میں سہارا لیتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں، درختوں سے پتے گرا کر میں اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی دیگر کام میں اس عصے کے ذریعے سے لیتا ہوں۔ کہیں کوئی گڈھا ہے تو وہ گڈھا کتنے ڈیپ میں ہے تو میں عصا ڈال کر معلوم کر لیتا ہوں۔
اور کہیں مجھے جانا ہے تو میں پہلے اس عصے کے ذریعے سے چیک کر لیتا ہوں کہ یہ جگہ کتنی نرم ہے، کتنی سخت ہے، دیگر بہت سارے کام ہے اللہ میں اس سے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس کی ظاہری فوائد کو گنوائے، اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ ظاہری اسباب ہیں، یہ اس عصے کے ظاہری اسباب ہیں کہ یہ عصا ہے، اس سے ٹیک لیا جاتا ہے، اس سے کیا ہے پتے جھڑائے جاتے ہیں، بکریوں کو ہانکا جاتا ہے، فلاں فلاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فَأَلْقَاهَا، اے موسیٰ علیہ السلام اس کو آپ زمین پر ڈال دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عصے کو زمین پر ڈالا تو وہ عصا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تعریف کر رہے تھے کہ اس سے میں یہ کام لیتا ہوں، وہ اچانک ایک اژدہا بن گیا، ایک سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام وہی عصا جس کی تعریف کر رہے تھے اس سے ڈرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سانپ سے بھاگنے لگے کہ زندہ سانپ اژدہا بن کر منہ کھول کر سامنے آ رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ آپ اس عصے کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عصے کو ہاتھ میں لے لیا، اس سانپ کو ہاتھ میں لے لیا تو دوبارہ وہ عصا بن گیا۔ ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام اس عصے کو لے کے چیک کرنے لگے کہ کہیں اس کی دم تو باقی نہیں، تو پورا چیک کیا تو وہ عصا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پوری دنیا کے انسانیت کو یہ سمجھانا چاہا کہ یہ بظاہر جو اسباب ہیں یہ اصل نہیں ہے، اصل چیز تو اللہ کا حکم ہے۔ اصل تو کیا اللہ کا حکم ہے، ہم کہیں تو وہ عصا ہے، اگر ہم کہیں تو وہ اژدہا ہے، ہم کہیں تو یہ نفع دینے والی چیز ہے، اور اگر ہمارا حکم ہو تو یہی چیز آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا، لیکن میرے دوستو اسباب پر بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونی چاہیے۔ آدمی کے پاس چاہے کتنا بھی بینک بیلنس ہو، اللہ تبارک و کیا ہے وہ اس کے اوپر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے۔ کتنے ہی ایسے ہیں لوگ ہیں کہ جن کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آرام کی نیند سلا دیتے ہیں۔ جماعتوں میں اللہ کے راستے میں لوگ جاتے ہیں، یہاں نرم نرم گدوں پہ بستر نیند نہیں آتی، لیکن وہیں ایک چٹائی پر آرام کی نیند سو لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہونی چاہیے۔ اب میرے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے لوگوں میرے ذکر کے اندر تمہارے دلوں کا اطمینان ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہی اللہ کا ذکر ہے؟ نہیں میرے دوستو، ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہو، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ آدمی اپنے آفس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بہترین آفس بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر اے سی لگایا ہوا ہے، اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں ہے، اور میرے دوستو ہر اعتبار سے ظاہری اسباب اس کے پاس ہیں، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ اب اس آفس کے ذریعے سے وہ حلال کمائی کے اسباب کو تلاش کرے، اس کے ذریعے سے وہ کیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے حلال کمائی کمانا، سچائی کی کمائی کمانا۔ میرے دوستو یہاں تک علماء نے فرمایا ایک آدمی کیلے بیچ رہا ہے حلال طریقے سے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ کیلے لے لو، کیلے لے لو، میرے دوستو یہ بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے کے برابر، کیونکہ اس نے حلال اسباب اختیار کیا ہے اور جائز کمائی کمانے کے لیے اس نے کیا ہے جائز طریقے سے
اسباب کو اختیار کیا ہے اور اللہ پر بھروسہ کیا ہوا ہے۔ الکسب فریضۃ بعد الفریضہ، الکسب الحلال، اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ حلال کمائی کمائیں۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہم لوگ کیا ہیں، دنیا کے اب اسباب کو ایسے اختیار کیے کہ اسباب ہی کے اوپر ہمارا پورا بھروسہ، اسباب ہی کے اوپر ہمارا پورا بھروسہ۔ ایک ایمان والے اور کافر کے اندر فرق یہی ہے کہ کافر اسباب کو اختیار کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، جبکہ ایمان والا اسباب کو اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایمان والا اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور میرے دوستو، اسی وجہ سے کافر کیا ہے، جب وہ کہیں سفر پہ جاتا ہے تو جس سواری کو استعمال کرتا ہے اس سواری کو مالا پہنا دیتا ہے اور اس کو مک لیتا ہے اور اس کو پڑھ لیتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ سفر کرنے جا رہے ہیں، کہیں تو ہمارا ایکسیڈنٹ تو نہیں کر دینا، کہیں ہمیں نقصان تو نہیں پہنچا دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پورا یقین اسی اسباب پر ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایمان والا جب گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اللہ کا نام لے کے بیٹھتا ہے۔ اے اللہ، میں تیرے نام سے سفر شروع کر رہا ہوں، اس سواری کے ذریعے سے مجھے راحت و آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دے۔ لیکن میرے دوستو، ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس اسباب کمزور ہوتے ہیں، مثال کے طور پر گاڑی کا ٹائر بھی ٹھیک نہیں ہے، گھسا پٹا ہوا ہے، پیٹرول بھی تھوڑا ہے، جیب میں پیسہ بھی کم ہے، اور میرے دوستو گاڑی بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، تو اس وقت ہمیں ساری دعائیں یاد آ جاتی ہیں، ساری دعائیں یاد آتے ہیں، فلاں دعا پڑھ لو، فلاں دعا پڑھ لو، فلاں۔ اور اگر وہی ہماری گاڑی نئی ہے، ابھی شو روم سے گاڑی لائے ہیں، ٹینک اور ڈیزل کی ٹینک بھی بھری ہوئی ہے، ٹائر بھی نئے ہیں، تو میرے دوستو دعائیں تو کہاں یاد رہتے ہیں، ہمیں بسم اللہ بھی یاد نہیں رہتا، ہمیں بسم اللہ بھی یاد نہیں رہتا، اس لیے کہ ہمارا یقین اسباب کے اوپر آ گیا۔ میری گاڑی صحیح ہے، میری شو روم کی گاڑی ہے، مجھے کیا نقصان ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہی امت کو سمجھایا کہ اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا یقین ہو۔ ماں باپ اس بات کی طرف جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو بچوں کا ایمان ویسے ہی بنتا ہے جیسے ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر ہماری توجہ ان چیزوں سے ہٹ جاتی ہے، ہم خود کیا ہے، ہمارا ایمان خود کیا ہے، ڈگمگا رہتا ہے، بھسبھسا رہتا ہے، تو پھر وہی چیز ہماری اولاد کے اندر منتقل۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ آج بھی دہلی کے اندر مہرولی میں حضرت آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت ہی کے نام سے وہ قطب مینار جو تاریخی مینار ہے، وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شان و شوکت کو بیان کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بچپن تھا اور وہ روزانہ اسکول کو مدرسے کو جایا کرتے تھے۔ ان کی والدہ نے سوچا کہ میرے بچے کی اچھی سے اچھی تربیت ہو اور اللہ کے اوپر اس کو پورا بھروسہ ہو، اسباب پر بھروسہ نہ ہو بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ تو والدہ نے ترکیب سوچا کہ میرے بچے کے اندر اللہ کی معرفت کیسے آ جائے، اللہ کی پہچان کیسے ہو جائے، اس کا ایمان کیسے بنے۔ تو جب بھی وہ اسکول مدرسے سے آتے، والدہ سے روٹی پوچھتے کہ اماں بھوک لگ رہی ہے، روٹی چاہیے۔ والدہ کہتی بیٹا مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو۔ روٹی دینے والا تو اللہ ہے، روٹی کھلانے والا تو اللہ ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ مدرسے سے آتے اور والدہ سے روٹی پوچھتے، والدہ کہتی کہ مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روٹی مانگو، اللہ دینے والے۔ اب یہ 2 رکعت نماز پڑھتے، ماں پہلے ہی سے الماری کے اندر روٹی بنا کر رکھتے،
اب جو نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے روٹی مانگتے ہیں، اللہ میں بھوکا ہوں کھانا کھلا دے، اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی کھلانے والا ہے۔ دعا سے فارغ ہو کے ماں کہتی کہ جاؤ بسم اللہ کہہ کر الماری کھولو، شاید اللہ نے تمہارے لیے روٹی کا انتظام کر دیا ہو، اور بسم اللہ کہہ کر الماری کو کھولتے تو اس میں سے ان کے لیے روٹی نکل آتی۔ اصل تو ماں ہی بنا کر رکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بچے کے ایمان بنانے کے لیے آج میرے دوستو ہمارے پاس بچوں کی تربیت کرنے کے لیے وقت کہاں ہے؟ ہم پورے کے پورے بزی ہیں۔ بچے اسکول سے آتے ہیں تو ماں ایک طرف موبائل لے کر بیٹھی ہے، باپ ایک طرف موبائل لے کر بیٹھے۔ ہمارے بچے قابل رحم ہیں، ہمارے بچوں کو پیار دینے والا نہیں ہے، ہمارے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہمارے بچوں کو ہوم ورک چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم تو فون میں بزی ہیں۔ اب بچے دیکھتے ہیں کہ ماں باپ فون میں بزی ہیں تو ماں باپ سے کہتے ہیں کہ ہم کو بھی فون دلاؤ۔ جب تمہارا دل دادا فون ہے تو ہمارا بھی وہی ہے۔ اب وہ بچے بھی فون کے لیے، اب اس میں کیا ہے، الٹا سیدھا کیا کیا چشمہ دیکھتے ہیں معلوم نہیں، کیا کیا کارٹون دیکھتے ہیں معلوم نہیں، اور اس کے اندر میرے دوستو یہ کیا ہے جو کارٹون کے ذریعے سے پیٹا پیٹی چلتی ہے، مارا ماری چلتی ہے، وہی پھر بچوں کے اندر یہ بچے آپس میں لڑنے والے بھیڑنے والے ہو جاتے ہیں، اور بچپن ہی سے بچوں کے اندر آپس میں نفرتیں، بھائی بہنوں سے نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے میرے دوستو؟ وہ فون کا نتیجہ ہے۔ ہم فون میں بزی، ہمارے بچے بھی فون میں بزی، ہم کو اپنے بچوں سے پیار کرنے کے لیے موقع نہیں ہے، فرصت نہیں۔ حالانکہ میرے دوستو یہ اسباب اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دیا ہے، اس اسباب سے ہم آخرت کا فائدہ اٹھانا چاہیں تو بہت کچھ اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی میں تقریر کر رہا ہوں تو میرے دوستو اگر کوئی آدمی اس تقریر کو اپنے گھر تک پہنچانا چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر درس حدیث ہو رہا ہے، اس درس حدیث کو آپ سننا چاہیں تو میرے دوستو آپ بھی بخاری شریف کی کتاب لے کر بیٹھ جائیں، وہاں جو شیخ الحدیث آپ کو درس دے رہے ہیں وہ درس آپ بھی سن سکتے ہیں۔ اللہ نے اسباب کا ایسا بہترین موقع عطا فرمایا، لیکن میرے دوستو ہم موبائل کے اندر ایسے مصروف ہے، فون کے اندر ایسے مصروف ہے، ہر ایک آدمی کیا ہے گروپ ایڈمن بن رہا ہے، گویا کہ شیطان کو چھٹی دلا دی ہم نے، کہ شیطان نے گروہ ایڈمن بنا کر وہ آرام کر رہا ہے، اور یہ شیطان کا کام کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، ریل بنا رہا ہے، اور میرے دوستو ریل کاموں سے محروم ہے، ریل کے کاموں میں مصروف ہو کر ریل کاموں سے محروم ہو گیا۔ کیا ہے 24 گھنٹے ریل بنانے میں لگا ہوا ہے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسباب کو ہمارے لیے اس لیے نہیں دیا کہ ہم گناہوں میں مصروف ہوں۔ اب نماز ہوتے ہی ہر آدمی فوراً موبائل نکالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کیا OTP آیا، میری نماز قبول ہو گئی یا نہیں۔ OTP چیک کرتا ہے کہ میری نماز، میں نے نماز جو پڑھا، میں نے جو کچھ کیا، عبادت کیا، اس کا OTP کیا آیا، میرا نمبر کتنا لگا، اور مجھے کتنا اللہ نے اکاؤنٹ میں کتنی نیکیاں بھیجا، یہ ضروری سمجھ۔ حالانکہ پہلے زمانے میں ماں باپ بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند رہتے تھے اور ان کی تربیت کے لیے وہ ہر وقت کوشاں رہتے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی باپ کا مثال ہو گیا ہے، ماں پرورش کر رہی ہے، کیسی پرورش کر رہی ہے میرے دوستو، اللہ اکبر، بچہ ہے ابھی، لیکن ابھی سے بچے کے ایمان بنانے کی فکر ماں کو لگی ہوئی ہے کہ میرے بچے کا ایمان کیسا بنے۔ چنانچہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ مدرسے سے آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے روٹی مانگتے، اے اللہ روزی دینے والا تو ہے، تو ہی کیا ہے، اے اللہ مجھے کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، واللہ خیر الرازقین، اے اللہ تو بہترین رزق پہنچانے والا ہے۔ چنانچہ پھر بسم اللہ کہہ کر الماری کو کھولتے، اس الماری سے روٹی نکالتے، اللہ کا شکر میرے دوستو کس جذبے کے ساتھ کھاتے ہوں گے وہ، کہ اللہ سے دعا مانگا ہے، اب اللہ نے روٹی دیا ہے، ہر لقمے پہ اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، پیٹ بھر گیا تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، اور ان کو کس قدر اللہ کی نمازوں میں، اللہ کے دین پہ ان کا دل لگ رہا ہوگا، کس قدر نمازوں میں ان کا دل لگ رہا ہوگا بچپن ہی سے۔ میرے دوستو پھر ایسا بچپنا گزرے اور وہ اللہ کا ولی نہ بنے تو پھر کیا بنے گا؟ ہمارے بچے بچپن ہی سے موبائل میں، کارٹونوں میں، فلاں چیزوں میں، پھر میرے دوستو بڑے ہو کر
وہ ویسے ہی ناچ نچائیں گے جیسے کہ ان کو پہلے سے بچپن سے تربیت ہو۔ ایک مرتبہ والدہ کہیں تقریب میں چلی گئی، ان کے اسکول سے مدرسے سے واپسی کا وقت ہو گیا۔ اب والدہ تھوڑا تقریب کے اندر مصروف ہو گئی، بھول گئی۔ اچانک والدہ کو یاد آیا کہ میرے بچے کے واپسی کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں نے روزانہ الماری میں روٹی بنا کر رکھ دیتی اور بچے سے کہتی کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کر کے اس الماری سے روٹی لے لو۔ اگر بچہ آج آئے گا، نماز پڑھے گا، دعا کرے گا معمول کے مطابق، اگر اسے الماری سے روٹی نہ ملے تو آج میرے بچے کا ہو سکتا ہے یقین بگڑ جائے، بھروسہ ٹوٹ جائے۔ وہ فکر مند ہوتے ہوئے وہاں سے تیزی کے ساتھ آئی، لیکن اس سے پہلے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ گھر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور معمول کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور پھر بسم اللہ کہہ کر اس الماری میں جو روزانہ کی طرح ماں پہلے سے روٹی بنا کر رکھی ہوتی، لیکن آج ماں نہیں ہے اور روٹی بنا کر نہیں رکھی ہے، کسی تقریب میں گئی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے ان کے اس یقین کے اور ماں کی اس کوشش کی لاج رکھا کہ اس الماری سے ان کو روٹی مل گئی۔ اور ماں جب گھر کے اندر آئی، دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی تو بڑے مزے سے روٹی کھا رہے ہیں، اور جیسے ہی ماں گھر کے اندر آئی تو ماں سے کہنے لگے اماں آج کی روٹی تو بڑے مزے کی ہے، اس سے پہلے ایسے مزے کی روٹی میں نے کبھی نہیں کھایا۔ ماں کو تعجب ہو گیا کہ میرے بیٹے کو روٹی کون دے دیا؟ میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسباب کے پابند نہیں ہے، اللہ بغیر اسباب کے بھی دے سکتے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ بڑی قدرت والے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے پتھر سے نکال کر دکھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے قلزم کے اندر 12 چشمے نکال کر اللہ نے دکھایا۔ اللہ اسباب کے پابند نہیں ہے، یہ اسباب ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ تو بغیر اسباب کے چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ کا ایک نام ہے بدیع۔ بدیع کا معنی کیا؟ بغیر کسی نمونے کا پیدا کرنے والا۔ اس سے پہلے کوئی آئیڈیل نہیں، اس سے پہلے کوئی سانچہ نہیں، اس سے پہلے کوئی مکڑا نہیں۔ اللہ نے اتنے سارے مکڑوں کو پیدا کیا، اتنی صورتوں کو اللہ نے پیدا کیا، اس سے پہلے اللہ کے پیدا کرنے سے پہلے کوئی نام و نشان نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ ہمارے دل میں اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے دوستو، آدمی دوا خریدنے کے بعد اس دوا میں مجھے شفا ہے یہ سمجھے گا تو یہ میرے دوستو یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے، بلکہ اس دوا میں شفا نہیں ہے، اللہ کے شفا دینے سے مجھے شفا ملتی ہے۔ شفا تو اللہ کے خزانے میں، ورنہ میرے دوستو ہمارے میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں۔ اسباب اختیار کر کے وہ اسباب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ہم اسباب اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے اور اسباب پر بھروسہ کرنا حرام ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، ہمارے استاد بتا رہے تھے اسباب اختیار کرنا فرض ہے اور انہی اسباب سے میری ضرورت پورا ہوگی یہ سمجھنا حرام ہے، بلکہ اسباب سے ہماری ضرورت پورا نہیں ہوتی۔ اسباب ہی ہیں لیکن ضرورت پورا کرنے والے اللہ ہیں۔ اس لیے ہمارا تعلق اللہ سے ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا، افلاطون، آپ نے نام سنا ہو۔ افلاطون کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، افلاطون کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ پوری جو آسمان ہے، آسمان کا جو قطر ہے یعنی پورا دائرہ آسمان جہاں تک پھیلا ہوا ہے، اگر وہ کمان بن جائے، تیر کا کمان بن جائے اور جتنی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں ہیں وہ تیر بن جائے اور چلانے والا اللہ ہو تو پھر بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ آسمان کے قطر سے تو کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے انسان و جنات کیا
تم زمین و آسمان کے قطر سے باہر نکل سکتے ہو، اس کے کناروں سے باہر نکل سکتے ہو؟ لا تنفذوا، اللہ فرماتے ہیں نہیں نکل سکتے۔ تو افلاطون نے ایک سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوا کہ اگر یہ آسمان کمان بن جائے اور مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں یہ تیر بن جائے اور چلانے والا اللہ ہو تو پھر کیسے بچا جائے گا؟ سوال تو اس کے ذہن میں پیدا ہوا، جواب اس کو نہیں ملا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، دیکھا کہ افلاطون بڑے افسوس اور فکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بڑے فکر مند لگ رہے ہو، بڑے کیا ہے سوچ و وچار میں لگے ہوئے ہو؟ افلاطون نے کہا ہاں، سوال میرے ذہن میں آیا، سوال تو آیا لیکن اس کا جواب نہیں آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کمان بن جائے اور مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں تیر بن جائے، چلانے والا اللہ ہو تو پھر کیا کرے؟ حضرت موسیٰ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے اپنے نبیوں کو اس زمانے کا سب سے بڑا ذہین اور چالاک اور ہوشیار، اور اللہ نے ہر طرح کی ظاہری نعمتوں سے ان کو کامل و مکمل بنا کر رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا جواب تو آسان ہے کہ تم اللہ کے قدموں میں جا کر پڑ جاؤ، چلانے والا اللہ ہے اور کمان دنیا ہے اور تیر مصیبتیں ہیں، تو کوئی آدمی جو کمان تیر چلاتا ہو اپنے قدموں پہ کبھی تیر نہیں چلائے گا۔ تم اللہ سے جا کے لپٹ جاؤ، تم اللہ سے جا کر مل جاؤ، اللہ سے جا کے لپٹ جاؤ، اللہ کے قدموں میں پڑ جاؤ، تم اللہ کیا ہے مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، اللہ کے تیر سے بچ جاؤ۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور دنیا کی تکلیفوں سے بچنا ہے تو ہمارا تعلق اللہ سے ہونی چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تم دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، اگر تم مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، اللہ سے وابستگی پیدا کرو، اللہ سے تعلق پیدا کر لو، اللہ کا اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پر بھروسہ ہو، ایسا بھروسہ ہو اللہ کی ذات پہ جیسے 2 4 کا جیسے ہمیں یقین ہے 2 4 ہوتے ہیں، 4.25 نہیں، 4.5 نہیں، 5 نہیں، اسی طریقے سے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہونے کا یقین ایسا پیدا کر لو جیسے 2 4 کا یقین ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ کے بغیر، اللہ کا غیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد مانگنا چاہو تو اللہ سے مانگو، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بال بیگا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس مصیبت کا ٹالنے والا بھی اللہ ہے، جب تمہیں کوئی راحت پہنچتی ہے وہ راحت کا بھیجنے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے جتنے بھی ہم اسباب اختیار کریں لیکن یقین اللہ کی ذات عالی پر ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا مضبوط تعلق ہونی چاہیے، اور ہم دنیا حاصل بھی کریں، جتنی بھی تو چاہے دنیا حاصل کریں، وہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹنا چاہیے، نبی کا طریقہ نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اگر اس طریقے سے ہم چاہے دنیا جتنی بھی حاصل کریں وہ اللہ ہی کی عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں شامل ہے۔ اگر میرے دوستو اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، نبی کا طریقہ چھوٹ جائے، چاہے ہم کیا ہے ایک کوڑی بھی کمائیں وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ نبی کے طریقے کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ ہم جتنا بھی کمائیں گے وہ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری شمار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ بچوں کی اسکولوں کا موقع ہے، بہت سارے بچوں کو اسکول کی چھٹیاں ہو چکی ہیں۔ اس موقع پر ہمارے بچوں کی تربیت کے ہم فکر کریں، جیسا کہ میں نے کہا ماں باپ کو اپنے بچوں کی فکر ہونی چاہیے، مدارس عربیہ میں داخل کروائے،
کم از کم آخری درجہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے دوستو ہمارے بچوں کو یہ 2 مہینے کی جو چھٹی ہے 40 دن 45 دن کی چھٹی ہے مختلف مسجدوں کے اندر سمر کیمپ کے نام سے بچوں کو دین کی ضروری معلومات کرائی جاتی ہے، ان کو عقائد سکھائے جاتے ہیں اور اسلامیات سکھائے جاتے ہیں، تو لہذا اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ ہماری اس مسجد میں بھی سمر کیمپ شروع ہو چکا ہے، ماشاءاللہ بچے آ رہے ہیں، اور بھی بہت سارے بچے بیکار اپنے وقتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو چھوڑ دیں گے تو بچوں موبائل میں مصروف ہو جائیں گے اور اس موبائل میں کیا کیا گندگیاں دیکھیں گے معلوم نہیں، چھوٹے معصوم ذہنوں کے اندر کیا کیا چیزیں آ جائیں گے معلوم نہیں، اس کے ہم ذمہ دار بنیں گے۔ لہذا مدرسے اس مسجد کے اندر صبح 9 بجے سے 9-10 بجے سے سمر کیمپ شروع رہتا ہے، آپ اپنے بچوں کو لا کر چھوڑیں، اور دیگر محلے کے جو احباب یہاں پر ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ جہاں بھی مسجدوں کے اندر سمر کیمپ، مدرسوں کے اندر سمر کیمپ ہے، اس کے اندر آخری درجہ ہے، پہلا درجہ تو ہم اپنے اولاد کو حافظ و عالم قاری مفتی بنائے، دین کا داعی بنائے۔ اگر وہ موقع نہیں ہے تو کم از کم چھٹیوں کے موقع پر بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، دل کا سرور بنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بندے بن کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔